الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الفصل الأول باب صاحب مشکات کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر سابقہ باب سے متعلق کچھ اور گوشوں سے متعلق حدیثیں انہیں لانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس باب کا عنوان ذکر نہیں کرتے صرف باب لکھ دیتے ہیں ہاں تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم ہی کے بعض اور گوشوں سے متعلق حدیثیں یہاں ذکر ہوں گی جبکہ مشکات کے دوسرے نسخوں میں مشکات کے یہاں کئی نسخے ہیں نا تو مشکات کا ایک نسخہ تو آپ کے سامنے ہے جس میں باب کے بعد کوئی عنوان نہیں ہے لیکن بعض نسخوں میں یہاں باب و تلاوت القرآن و دروسی ہی یہ مذکور ہے تلاوت قرآن کا بیان اور دروس قرآن کا بیان قرآن پڑھنے پڑھانے کا بیان تو اس سے یوں ہی متعین ہو جا رہا ہے کہ حدیثیں جو آگے آ رہی ہیں وہ کس موضوع سے متعلق ہوں گی الفصل الاول عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها متفق علیہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہد القرآن قرآن کی پابندی اور دیکھ ریکھ کرو کیا مطلب ہے یعنی قرآن اگر تم نے یاد کر لیا ہے تو پھر اب اس کی دیکھ ریکھ کرو لگے رہو پڑھتے پڑھاتے رہو اس کو چھوڑ نہ دو غفلت نہ طاری ہونے پائے فوالذی نفسی یہاں سے ایک تمثیل کے طور پہ سرکار نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یقیناً یہ قرآن پیر بندھے ہوئے رسیوں سے پیر بندھے ہوئے اونٹوں سے کہیں زیادہ تیز یہ چھوڑا کے بھاگنے والا ہے تفسی کا معنی کیا ہوتا ہے تخلص آزاد ہو جانا اور چھٹ کے بھاگنا سمجھے کہا کہ جیسے اونٹ ہوں اور بعض روایات میں جنگلی کا بھی لفظ آیا ہے یعنی ایسا لفظ آیا جس سے جنگلی کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ جنگلی اونٹ جنہیں اقالوں اور رسیوں میں باندھ دیا جائے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کے پیروں سے وہ اقال اور رسیاں ٹوٹیں یا کھلیں تو پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگتے ہیں کہ ہاتھ نہیں آتے تمام کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں آتے تو سرکار نے فرمایا کہ قرآن کریم کا بھی حال یہی ہے کہ جو اس سے بے اعتنائی برتتا ہے اور غفلت کا معاملہ کرتا ہے تو قرآن بڑا خوددار واقع ہوا ہے اس سلسلے میں اگر بندہ ذرا غفلت کرتا ہے ایک قدم اس سے دور ہٹتا ہے اور غفلت کرتا ہے تو قرآن اس سے 100 قدم آگے ادھر بھاگتا ہے ہاں اور کیوں نہ وہ کلام الہی ہے اس لیے حاصل کیا ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے اس میں ایک لفظ تفسی آیا ہے جو باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا معنی دور ہونا چھٹکارا پانا اور چھوٹ کر بھاگنا اور عقل یہ اقال کی جمع ہے جیسے کتب کتاب کی جمع اقال اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس سے اونٹوں کے اگلے پیر باندھے جاتے تھے عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اونٹوں کو چراگاہ میں روکنا چاہتے ہیں کبھی کبھی ان کے اگلے پیر باندھ دیتے ہیں اس رسی کو اور جب کھولنا چاہتے تھے تو وہ رسی کھول کے اپنے سر میں لپیٹ لیتے تھے یہی اقال ہے سعودیہ والے کیا لپیٹے رہتے ہیں ہاں
یہ کچھ ہندوستانی اجمی لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی سرمایہ افتخار ہے، ہاں، اس لیے یہ بھی بیچارے اپنا وہ ایک رومال ڈال کے اسبال کر کے اور اس پر لپیٹ لیتے ہیں رسی، لگتا ہے بہت بڑا تاج پہ پا لیا انہوں نے، نہیں جانتے وہ رسی کون سی ہے۔ اقال کہتے بھی ہیں اس کو، اقال اس کو کہتے بھی ہیں، اور اقال کا معنی وہی ہے، وہ رسی جس سے اونٹوں کے پیروں کو باندھا جائے، وہ طریقہ ان کا وہی تھا۔ عام طور سے چونکہ ان کا عربوں کا اونٹ سے تعلق تھا تو وہ جاتے چراگاہ میں، جب ان کو کھولنا ہوتا اونٹوں تو کھول دیتے، اپنے سر پہ لپیٹ لیتے، بس۔ تو وہی چلا آیا اب تک، یہاں تک پہنچا۔ متفقون علیہ۔ جی ہاں، ارے افتخار کے لیے نہیں لگاتے ہیں، ابھی بھی ہے وہ کام، ابھی اور بدلا نہیں ہے، ابھی بھی اونٹ وہاں ہیں اور یہ کام ہوتا ہے ان کے ساتھ، ابھی اور بالکل بدلا نہیں۔ متفقون علیہ، جدید متفق علیہ۔ وہ تو خیر لگائیں تو چلیے ٹھیک ہے، مان لیجئے آپ یہ کہتے ہیں کہ افتخار ان کے لیے اس معنی کر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کا کام یہ تھا۔ یہ کہا کہ ان کی اولاد ہو گئے، ان سے کیا تعلق ہے ان سے؟ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسا مالی احدہم ان یقول نسیت آیت کیت وکیت بل نسی واستذکر القرآن فإنه اشد تفصیا من صدور الرجال من النعام۔ متفق علیہ۔ وزاد مسلم بعقولها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس لأحدہم ان یقولا، یہ ان یقولا بئسا کا فاعل ہے، بلکہ بئسا ما لأحدہم ہے نا، اچھا ما ہے، تو یہ ما سے مراد یہاں شیئن ہے، یعنی بئسا ما لأحدہم، یعنی بئسا شیئن لأحدہم ان یقولا، کہ انسانوں میں سے، انسانوں کے لیے یا ہر ایک کے لیے، انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنا یہ برا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا اور فلاں آیت بھول گیا اور فلاں آیت بھول گیا، یہ بہت برا ہے۔ بل نسیہ، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھلا دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اصل میں بھول گیا میں تو اس میں بھولنے کی نسبت اپنی طرف ہے، اور قرآن کا بھولنا یا قرآن کی آیت کا بھولنا یوں ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب آپ سے غفلت برتیں گے، اس کی اس سے بے توجہی کریں گے، تب بھولیں گے آپ۔ تو غفلت برتنا قرآن سے اور بے توجہی کرنا، اس کی وجہ سے قرآن بھول جانا، یہ گناہ کا کام ہے۔ گناہ کی نسبت اپنی طرف کرنا، گناہ کا برملا اظہار کرنا، یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اس لیے جس عمل سے گناہ کا اظہار اس طرح ہوتا ہو تو گناہ ہے ہی، اور اس کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہاں، اس لیے دیکھیے آپ حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کبھی وتر وغیرہ آپ کی قضا ہو جاتی ہے اور اس کو قضا کرتے ہیں تو اس وقت جو تکبیر وتر ہوتی ہے، تکبیر قنوت، تو تکبیر قنوت میں اس وقت حکم یہ ہے کہ ہاتھ بلند نہ کریں، ہاں، تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ گناہ کا کام یہ کر چکے تھے، اس کو آپ ادا کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ اس میں اظہار ہے نا ایک، اس لیے منع ہے کہ اس کو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، اللہ اکبر کہیں زبان سے، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ وجہ وہی ہے کہ اظہار گناہ بھی گناہ ہے، تو اس لیے نسیتو آیتا کذا و کذا کہتا نہ کہے، بل نسیا، بلکہ یہ کہے کہ بھلا دیا گیا، فراموش کر دیا، کیونکہ بھلا دیا گیا اور فراموش کر دیا گیا کہنے میں ایک طرح کی حسرت اور افسوس کا اظہار بھی ہے کہ یہ فراموشی ہوئی، اس آیت کی فراموشی میرے دل سے ہوئی تو اس پر مجھے حسرت ہے اور افسوس ہے، یہ حسرت اور افسوس کا مقام ہے بھی، اس لیے یہ کہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاسْتَذْكِرُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو یاد رکھو، ہاں، قرآن کو یاد رکھو، اس کا ایک معنی نیچے لکھا ہوا استحضروہ فی القلب،
یعنی دل میں اس کو مستحضر رکھو، وہی حاصل ہے جو میں نے ترجمہ کیا۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں سے چوپایوں سے کہیں زیادہ چھوٹ کر بھاگنے والا ہے، چوپایوں سے کہیں زیادہ تیز چھوٹ کر بھاگنے والا ہے۔ صدور کا لفظ یہاں صدر کی جمع جس کا معنی سینہ ہے، اور سینے میں دل ہوتا ہے، سینہ اس کا ظرف ہے، ظرف بولا گیا ہے، مظروف مراد ہے، مجاز مرسل ہے یہاں، اور مضمون اس جملے کا وہی ہے جو اس سے پہلے اوپر گزرا۔ نام کہتے ہیں چوپایوں کو، خاص طور سے اونٹ پر اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے، اس کی جمع انعام ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم نے انہی صحابی سے، انہی راوی سے اس کی روایت کی، ہاں، اسی راوی کی بھی قید ضروری ہے۔ اگر راوی بدل جائے تو اگرچہ بخاری اور مسلم اس کو روایت کریں پھر وہ متفق علیہ نہیں۔ وزادہ مسلم بعقولہا، اور امام مسلم نے بعقولہا کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی یہ ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ فإنہ اشد تفصیا من صدور الرجال من النعم بعقولہا، ہاں، اوپر والی روایت میں ہے بھی فی عقولہا ہے۔ وعن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المؤقلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت، وہی مضمون ہے اس کا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کی مثال، اس کا حال پیر بندھے ہوئے اونٹوں والے شخص کی حال کی طرح ہے۔ ان عاہد علیہ امسکہا، کہ اگر وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اگر وہ ان کی نگرانی کرتا ہے اونٹوں کی، امسکہا تو انہیں روکے رکھے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اور اگر انہیں آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا، ذَهَبَتْ تو وہ جاتے رہیں گے۔ ہاں، یہی حال قرآن کا ہے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ، مفہوم تو وہی ہے جو ان سے پہلے دونوں حدیثوں کا گزرا۔ وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت علیہ قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، متفق علیہ۔ حضرت جندب اور جندب دونوں ہے، دال پر زبر بھی ہے، پیش بھی ہے۔ جندب ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل اس سے انسیت رکھیں۔ مختلفت، ائتلاف سے فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ائتلفت، اور اختلاف یہ الفت سے بنا ہے۔ الفت کا معنی انسیت بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے، انسیت بھی ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے دل اس سے انسیت رکھیں اس وقت تک قرآن پڑھو۔ مطلب کیا ہے کہ رغبت، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پڑھو، بے دلی کے ساتھ نہیں۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، اور جب تمہارے اندر یعنی تمہارے دلوں کے اندر تبدیلی آ جائے، تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی انسیت جاتی رہے اور تبدیلی آ جائے، فقوموا عنہ، تو پھر اس سے اٹھ جاؤ، یعنی اترکو، وہ چھوڑ دو، تلاوت بند کر دو۔ ہاں، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تلاوت کبھی نہیں کرتے تو ان کا دل تلاوت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ تلاوت کریں ہی نہ، چھوڑے رہیں ایسے ہی، بلکہ اس میں ایک باریک اشارہ یہ ہے کہ اپنے دلوں سے، اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے مانوس کرو، سمجھے؟ جب مانوس کرو گے اور ان کی اس معاملے میں مجاہدہ کرو گے اور دلوں کو اس کی طرف مائل کرو گے تو دھیرے 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 دل اس پر سدھ جائیں گے اور قرآن کی تلاوت تم کرتے جاؤ گے اور انسیت کے ساتھ کرتے جاؤ گے، رغبت کے ساتھ کرتے جاؤ گے، سمجھے؟ ہاں، اور جب بہت زیادہ ہو جائے، مان لیجئے
اور اب تھوڑا سا بے رغبتی ہونے لگے تو چھوڑ دو، اس وقت تھوڑا دل کو بھی آرام دو، اور جب آرام ہو جائے اور پھر انسیت کا سامان ہو جائے پھر کرو. سمجھ گئے؟ یہ ہے مطلب. یہ نہیں مطلب ہے کہ بالکل اب جن کو بے رغبتی ہے بالکل کہ قرآن کی طرف رغبت ہی نہیں ہے ایک دم، تو ایک دم وہ چھوڑے رہیں، پڑھیں ہی نہ. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. عن قتادہ قال سئل انس كيف كانت قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال كانت مدا مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواہ البخاری. حضرت قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی، قرآن کریم کی قراءت کیسے فرماتے تھے سرکار؟ کیا اس طرح پڑھتے تھے کہ لپیٹ دیتے تھے بالکل، حروف و الفاظ کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا؟ یا لمن تعلمون، یا اہتمام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے کہ ہر لفظ اس کے مخرج سے صحیح ادا ہو، مخرج سے ادا ہو، اس کی صفات کا بھی لحاظ کیا جائے اور مقام وقف کا بھی لحاظ ہو. فقال کانت مدم مدا، تو انہوں نے کہا کانت مدم مدا. یہ مد کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، اور یہ یہاں پر کانت کی خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مد کا اطلاق اور حمل قراءت پہ ہوا. مد کا اطلاق قراءت پہ ہوا، تو یہاں پر حمل صحیح نہیں ہوا. اس لیے محشی نے نیچے اشارہ کیا ہے کہ مضاف محذوف ہے. کانت مدم مدہ کا مطلب کیا ہے؟ کانت ذات مدن. یعنی یہ قراءت درازی والی تھی، درازی والی تھی. مد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا اور لمبا کرنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کے قراءت فرماتے تھے، اور جو درازی والے حروف ہوتے تھے جن میں مد ہے، سمجھے، تو وہاں درازی فرماتے تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ ثم قرأ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. یمد بسم اللہ، وہ بسم اللہ میں مد کرتے تھے. بسم اللہ میں کس میں؟ اسم جلالت میں لام کے بعد جو الف ہے اس میں مد کرتے تھے. یمد برحمان، اور رحمان میں وہ مد کرتے تھے، آواز کو دراز کرتے تھے کہ رحمان میں میم کے بعد الف ہے نا. یمد بالرحیم، اور رحیم میں وہ آواز دراز کرتے تھے، یعنی اس میں ہا کے بعد یا ہے نا. آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: واو، الف، یا، ساکن ما قبل موافق حرکت، تو مدہ ہے. الف تو ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پہلے ہمیشہ موافق حرکت ہی ہوگی. نزول سکینہ ہو رہا بغل میں، آپ لوگ محروم. اور واو اور یا یہ کبھی مدہ ہوتے ہیں کبھی غیر مدہ ہوتے ہیں. جب یہ ساکن ہو اور ما قبل موافق حرکت ہو تو مدہ. تو مدہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں یک گونا درازی طبعی طور پہ پائی جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے الف کے موافق حرکت فتحہ ہے، یا کے موافق کسرہ ہے، اور واو کے موافق ضمہ ہے. تو جتنی دیر میں آپ ضمہ کو ادا کرتے ہیں، اگر اس سے کو کھینچ دیں تھوڑا تو واو بن جائے گا. جتنی دیر میں کسرہ کی ادائیگی کرتے ہیں تھوڑا سا کھینچ دیں تو یا بن جاتی ہے، اور جتنی دیر میں فتحہ ادا کرتے ہیں اگر تھوڑا سا کھینچ دیں تو الف بن جاتا ہے. اس لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. اور ان کا جو مد ہے یہ مد طبعی ہے. ایک مد فرعی بھی ہوتا ہے، کہ اس سے کہیں زیادہ اور آواز دراز کرنا.
اور یہ مد فرعی اس کا سبب آپ نے قرات میں پڑھا ہے، تقریباً سبھی قاری ہوں گے اس میں، بس ایک یہ پڑھانے والا قاری نہیں اتفاق سے، سمجھے؟ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ غیر قاری قاریوں کو پڑھائے، امی ایک قاری کو پڑھائے، ہاں قاری کے مقابلے امی بولا جاتا ہے نا، ہاں تو مد فرعی کا سبب آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون کا آنا، اور حروف لین کے بعد سکون کا آنا، حروف لین کے بعد سکون کا آنا، یہ بھی یعنی سبب مد دو ہیں گویا، ایک حمزہ اور ایک سکون۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اور سکون دونوں سبب مد بنتے ہیں، اور حروف لین کے بعد صرف سکون بنتا ہے۔ چلیے صاحب، رواہ البخاری۔ یہاں جو یمدو کا لفظ آیا ہے، یہاں مد سے مراد مد طبعی ہے، اس لیے اعتراض نہ کیجئے گا کہ اللہ میں کہاں مد ہے، رحمان میں کہاں مد ہے، رحیم میں مان لیتے ہیں وقف ہونے کی وجہ سے مد ہو گیا، میم ساکن ہو گیا آخر میں۔ یہاں مد سے مراد مد طبعی ہے، لہذا یہاں خلط ملط مت کیجئے گا، اس مد فرعی کو یہاں لا کے فٹ مت کیجئے گا، اعتراض مت کیجئے گا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا۔